والذین كذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہم انہیں ضرور اس طرح آہستہ آہستہ وہاں سے پکڑیں گے جہاں سے یہ جانتے بھی نہ ہوں گے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ ایک دم نہیں آتی۔ شیطان انسان کے لیے اس کے برے عمل خوبصورت بناتا رہتا ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ میں سب اچھا کر رہا ہوں، میں ٹھیک کر رہا ہوں، حالانکہ وہ غلط کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا نہ وہ توبہ کرتا نہ اپنی اصلاح کرتا ہے، اور پھر ایک دم جب پکڑ آتی ہے تو انسان ہلاکت کو جا پہنچتا ہے۔ اور یہ جو استدراج ہوتا ہے یہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جب انسان کوئی نیا غلط کام کرتا ہے تو اس کو کوئی نئی نعمت بھی ساتھ مل جاتی اور وہ اور خوش ہو جاتا، پھول جاتا ہے کہ دیکھا نا جو میں نے کیا وہ ٹھیک تھا، اس کی کوئی تعویل کر لیتا ہے، لہٰذا پھر اسی پر پکڑ آ جاتی ہے بعد میں۔ یعنی جب بھی نعمتوں کی فراوانی ہو، زیادہ نعمتیں آنے لگیں، وسعتیں ہوں تو شکر میں اضافہ کر دیں، اللہ کے آگے اور جھک جائیں، ان نعمتوں کو پا کر سرکشی اختیار نہ کریں، اللہ کی نافرمانیاں نہ کریں، کیونکہ پکڑ آنے میں دیر نہیں لگتی۔ تو یہ بہت ڈرنے کی بات ہے کہ غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتا، انہیں ڈھیل دیتا ہے اور پھر اچانک رسی کھینچ لیتا ہے۔ اور اگر خاص طور پر نافرمانی کرنے کے باوجود نعمتیں ملتی رہیں تو اور بھی ڈرنا چاہیے۔ اور جو لوگ اللہ کی حدود توڑ رہے ہوں اگر وہ بڑے خوشحال نظر آتے ہیں تو اس سے کبھی بھی متاثر نہ ہوں کہ یہ ان پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ یعنی کسی گناہگار کو صحت اور اچھی حالت میں دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ ایک شخص گناہ پہ گناہ کر رہا ہے اور وہ دنیا میں دندناتا پھر رہا ہے، پکڑ کا وقت دور نہیں، اور میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ املا کہتے ہیں لمبی مہلت کو، یعنی زیادہ دن کے لیے۔ یعنی اگر کوئی اپنی نعمتوں پر شکر گزار نہیں تو وہ بھولے نہیں کہ اللہ نے اس کو ڈھیل دی ہوئی ہے، یہ اس کی ناکامی کی طرف اس کو لے جا رہی ہے۔ کیا بھلا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو کوئی جنون لاحق نہیں، وہ تو ایک کھلم کھلا خبردار کر دینے والا ہے۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں اور کسی بھی ایسی چیز میں جو اللہ نے پیدا کی، اور یہ کہ شاید ان کا مقررہ وقت قریب آ چکا ہو، پھر اس کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے، یہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔
ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن گمراہی میں چھوڑنے کے لیے اللہ کا ایک قانون ہے کہ گمراہ کس کو کرتا ہے؟ جو نیکی کا راستہ چھوڑ کر بدی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں اس کو بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے. فی طغیانہم یعمہون، یہ منافقین کے ساتھ ہوتا ہے نا، فی طغیانہم یعمہون، وہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، سب غلط کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے، اور وہ اندھوں کی طرح بھٹکتے پھر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے. یہ آپ سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے. کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اس کے وقت پر وہ خود ہی ظاہر کرے گا. وہ آسمانوں اور زمین پر بہت بھاری ہوگی. قیامت آسمانوں اور زمین پر بہت بھاری ہوگی، اور اسی زمین میں ہم کہیں ہوں گے. سور کی آواز سن کر جہاں جو کہیں بھی دفن ہے وہاں سے باہر نکل آئے، یعنی وہ آواز اتنی سخت ہوگی کہ زمین کے اندر تک جا پہنچے. وہ تمہارے پاس اچانک آ جائے گی. یہ لوگ آپ سے اس کے بارے میں اس طرح پوچھتے ہیں گویا آپ اس سے پوری طرح باخبر ہیں. کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. قیامت کے لیے لفظ الساعہ استعمال ہوا ہے. سا لمحے کو کہتے ہیں، پل کو، سیکنڈ کو. تو قیامت گویا اچانک ایک لمحے کے اندر آ جائے گی، ایک سیکنڈ میں آ جائے گی، اور اس کے آنے کی ہیبت سے آسمان و زمین لرزتے ہیں. اس کا علم زمین و آسمان بھی برداشت نہیں کر سکتا، کہاں کہ انسان، اس لیے اللہ نے اسے اپنے پاس ہی رکھا ہے. وہ آسمانوں اور زمین میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں، صرف انسان نہیں، کسی کو بھی. قیامت کی علامات ظاہر ہوں گی، لیکن ظاہر ہونے کے کتنے عرصے بعد قیامت آئے گی، کس لمحے آئے گی، یہ صرف اللہ کو پتا ہے. آپ کہہ دیجئے میں اپنی جان کے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کو جانتا ہوتا تو ضرور بہت زیادہ بھلائی حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی. میں تو محض خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لائیں. یعنی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہوتے تو بہت سے فائدے اٹھا لیتے اور بہت سے نقصانات سے بچ جاتے، لیکن علم غیب صرف اللہ کے پاس ہے، صرف اللہ کی صفت ہے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے تو وہ ناسمجھی کا ثبوت دے رہا ہے. اگر غیب کا علم جانتے ہوتے تو حضرت عائشہ پر جب بہتان لگا تھا تو آپ کو پتہ چل جاتا، زہر آلود بکری کھانے سے پہلے ہی سمجھ جاتے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے. اور اسی طرح کے اور واقعات بھی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم نہیں رکھتے تھے، بس جو اللہ نے بتا دیا اتنا ہی آپ کے پاس ہے جو قرآن و سنت میں موجود ہے، جیسے قیامت، آخرت، جنت، دوزخ کے بارے میں. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس میں جو یہ بات ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں اعتراف کیا کہ میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے، تو اگر ہمارے پاس کسی خاص مسئلے پر کوئی علم نہ ہو تو ہمیں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے، میں یہ علم نہیں رکھتا، تو ہمیں بھی جس چیز کا نہیں پتا ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ لا ادری، یہ علم میں نہیں رکھتی، مجھے نہیں پتا اس کا. اس سے آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں. کیا اس بات کے کہلوانے سے اللہ تعالیٰ نے کہلوائی نا آپ سے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں، مقام میں، شرف میں کوئی کمی ہوئی؟ قطعاً نہیں. اس شیطان نے ہمیں دھوکہ دیا ہوا ہے کہ اگر ہم لوگوں کے سامنے اپنی غلطی کو مان، کیونکہ وہ خود نہیں مانا نا اپنی غلطی، اگر لوگوں کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، کسی کو سوری کر لیا، کسی کو بتا دیا کہ مجھے آتا نہیں ہے، یہ میں نہیں جانتا، تو اس طرح میری تو عزت اور قدر ہی گھٹ جائے گی. لہٰذا عزت بناؤ چاہے جھوٹ پر ہی مبنی کیوں نہ ہو. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یعنی بی کام اینڈ بی ریلیکس. ٹینشن میں بھی نہیں آنا چاہیے کہ ہائے یہ پتہ نہیں کیا پوچھ لے اور وہ مجھے نہیں آگے. کوئی امتحان کا پرچہ تھوڑی جس پہ آپ کے نمبر لگنے. آپ کے اس اعتراف اور اس سچ بولنے سے اللہ کے ہاں آپ کا مقام یقیناً بلند ہو جائے گا. اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے کہ آپ کہیں مجھے نہیں آتا بنسبت اس کے کہ آپ غلط بتائیں لوگوں کو. لیکن آپ دیکھیں کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ باتیں پتہ ہوتی ہیں، کچھ نہیں، کچھ کام کیے ہوتے ہیں، کچھ نہیں، لیکن ہم بڑھ چڑھ کے اپنے آپ کو منوانا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور یہ ایک بہت خطرناک فتنہ ہے، خطرناک فتنہ. اس وقت آپ دیکھیے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے چونکہ فوٹوگرافی کا رواج بہت عام ہو گیا نا، اب جہاں کہیں کوئی پروگرام ہو، حتیٰ کہ مساجد میں چونکہ اب وہ ویڈیوز اماموں کی بن رہی ہوتی ہیں، لہٰذا لوگوں کا کیا شوق ہوتا ہے مجھے کہاں جگہ ملے، صف اول میں ملے. اس لیے نہیں کہ اللہ کے ہاں میرا مقام بڑھے گا اگر میں پہلی صف کا نمازی بنوں گا، اس لیے کہ وہ جو ویڈیو بنے گی اس میں، حتیٰ کہ بعض اوقات یہ بھی دیکھا گیا کہ لوگ نماز کی حالت میں بھی آنکھیں کیمرے کی طرف کر دیتے ہیں. اچھا، اسی طرح جب کوئی کام ہوتا ہے یا کوئی پروجیکٹ سامنے آتا ہے یا پروجیکٹ کامیاب ہو جاتا ہے
تو لوگ ضرور یہ جتانا اور بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دراصل میری سوچ تھی، میرا آئیڈیا تھا، اور میں نے سب سے پہلے یہ تجویز دی تھی. ٹھیک ہے، کوئی اور اگر اپریشیٹ کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن اپنے اندر یہ نیت نہیں اور وہ اندر کھلبلی نہیں مچی ہونی چاہیے کہ یہ کام ہوا تھا تو میں نے بھی اس میں حصہ ڈالا تھا اپنے آپ کو منوانے کے لیے. تو یہ بدترین قسم کی خود پسندی ہے، اور روزمرہ کی زندگی میں اس کی وجہ سے بہت سی ریاکاریاں ہوتی ہیں. اپنے آپ کو منوانے کے شوق میں کیے ہوئے عمل بھی برباد کر بیٹھتے ہیں کہ لوگ مان جائیں مجھے کسی طرح کہ میں بڑی حیثیت اور بڑی شخصیت کی مالک ہوں. اس شوق سے باہر نکل آنا چاہیے، سکون کی نیند آئے گی. کیونکہ اس دکھاوے نے اتنی خرابیاں پیدا کی ہیں. ہم زیادہ سے زیادہ مال خرچ کیوں کرتے ہیں شادیوں پر؟ چاہے دلہن بیچاری کا حال خراب ہو، کیوں کرتے؟ دکھاوا. اور پھر باقاعدہ دکھاوا. اب سبحان اللہ، وہ کسی نے کہا کہ جی یہ ڈریس میں نے ڈیزائن کیا ہے، آپ ذرا اس کو دیکھیں. نہیں، مجھے پریشانی ہوئی دیکھ کے کہ دلہن نے جو پہنا ہوا تھا وہ تو سنبھال نہیں سکتی. پہلے تو وہ ٹریل ہوتی تھی نا، اب وہ جناب دوپٹہ یا چادر اتنی بڑی کہ وہ دوسرا ایسے ساتھ پکڑ کے اس کے 5 یارڈز تک وہ پکڑ کے ساتھ چل رہے ہیں، اور وہ کام سے بھرا ہوا. وہی یہ کپڑا کس کام آئے گا اس کے بعد، اس دکھاوے کے بعد؟ کیا اس کا الٹیمیٹ پرپز یہی تھا کہ بس لوگوں کو دکھا دیا جائے کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے جو ہم نے اس کپڑے پہ جڑ دیا، اینڈ دیٹس اٹ؟ مان لیا لوگوں نے. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کہاں گئے وہ؟ آپ نے ان کو متاثر کیا، کسی نے حسد کیا، اور کسی نے آپ کی بری نقالی کی، اور وہ بھی اس فساد میں پڑ گیا. تو آپ اپنے لیے کیا جمع کر رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمبلنس دیکھیں کہ سب سے بہترین انسان ہے، اور فرما رہے ہیں اگر مجھے علم غیب ہوتا تو میں اپنے لیے بڑی بھلائی حاصل کرتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی. یعنی میں پہلے سے بندوبست کر لیتا، اس کا توڑ کر لیتا.